عمران خان کے گھٹنے پکڑ کر کہوں گا کہ اب بس کر دیں۔ عمران خان صاحب کو اٹک جیل منتقل کیا جائے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے خبر دی کہ ایسا نہیں ہوا، عمران خان صاحب ابھی بھی اٹک جیل میں ہی موجود ہیں۔ میں اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، میں اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا۔ آزادی کے لیے جیل میں قید رہنا عین عبادت ہے اور میں جیل میں گزرے ہر لمحے کو عبادت سمجھ کر کروں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب سے جب بھی میری کبھی کوئی ملاقات اب ہوئی تو میں ان کے گھٹنے پکڑ کر کہوں گا کہ عمران خان صاحب اب بس کر دیں۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان کے گھٹنے پکڑ کر کہوں گا کہ اب بس کر دیں، یہ بیان کس نے دیا ہے اس پر بات کریں گے۔ اور کپتان کے دبنگ بیان کے بعد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں اور نون لیگ کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، اپنا بیانیہ ہی بدل دیا نون لیگ نے۔ جی، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب نے جو آج دبنگ بیان دیا ہے عدالت کے سامنے، اس سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو واقعات کی ترتیب ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے تو گرفتاری کے فوری بعد یہ درخواست دی گئی کہ عمران خان صاحب ایک بہتر کلاس کے حقدار ہیں، لہٰذا انہیں جو سہولیات مہیا ہونی چاہیے وہ اٹک جیل میں نہیں ہیں، تو اسی لیے انہیں اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے اور ایک بہتر کلاس فراہم کی جائے۔ تو یہ اس درخواست کو بار بار لٹکایا جاتا رہا۔ اس کے بعد پھر کل جا کر اس پر فیصلہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل منتقل کیا جائے، لیکن پھر ہوا یہ کہ اس فیصلے کے فوری بعد اٹک جیل سے اڈیالہ جیل، میں اٹک جیل کہہ گیا، اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ بہرحال اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے بہت ساری خبریں آئیں کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جا چکا ہے۔ پھر یہ خبریں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ووکل وکیل رہنما ہیں شیر افضل مروت، ان کی جانب سے آئی تو سب نے کہا کہ یہ تو متعلقہ شخص ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے جنہوں نے یہ خبر دی ہے۔ تو اس کے بعد نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے خبر دی کہ ایسا نہیں ہوا، عمران خان صاحب ابھی بھی اٹک جیل میں ہی موجود ہیں۔ تو آج پھر سماعت تھی سائفر کیس کی اٹک جیل میں ہی، تو عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا کیونکہ آج عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ جب گزشتہ روز سماعت کے دوران چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب پڑھے لکھے شخص ہیں، قانون کے مطابق اسلام آباد کے انڈر ٹرائل قیدی کو اڈیالہ جیل منتقل ہونا چاہیے۔ یہ بات تو طے ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بہتر کلاس کے حقدار ہیں، حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے آج یہ کہا کہ میں اٹک جیل میں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، میں اڈیالہ جیل منتقل نہیں ہونا چاہتا، لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں اور اپنے وکلا سے کہ مجھے اٹک سے اڈیالہ منتقل نہ کیا جائے۔ میں اپنے جو وکیل ہیں جنہوں نے درخواست دائر کر رکھی ہے میری اٹک سے اڈیالہ کی منتقلی کی، تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ درخواست واپس لے لی جائے کیونکہ میں یہاں ایڈجسٹ ہو گیا ہوں۔ تو اس بیان کے بعد جو خطرے کی گھنٹیاں بجی ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب تو آ رہے تھے، انہوں نے تو سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان کے اس سرپرائز نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اس کے بعد ہوگا کیا، کیونکہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ سیاست کے لیے جیل میں ہو تو یہ عذاب ہے، لیکن آزادی کے لیے جیل میں قید رہنا عین عبادت ہے اور میں جیل میں گزرے ہر لمحے کو عبادت سمجھ کر رہا ہوں۔ اور عمران خان صاحب جو جس کثرت سے نوافل کی ادائیگی اور یہ نماز قرآن کی تلاوت یہ سب کرتے رہے ہیں جیل میں بھی، کیونکہ ان کو زیادہ وقت ملا ہے اپنے لیے۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ یہ بیانیہ بنا کر آنا چاہ رہے تھے نا کہ دیکھو کہ یہ تو قیدی، اس کو بہتر سہولت چاہیے، اس کو بہتر کلاس چاہیے، اب عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد تو سب خاموش ہو گئے۔ اب کیا کیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب تو اٹک جیل میں عام قیدیوں کے ساتھ رہا ہوا ہے، ایک ایسا سیاستدان جو کہ عام قیدیوں کے ساتھ رہا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اب ایڈجسٹ ہو گیا ہوں اور میں نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ محمد علی درانی صاحب جو کہ بڑے سرگرم رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کے مابین مفاہمت کروانے کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان صاحب سے
جب بھی میری کبھی کوئی ملاقات اب ہوئی تو میں ان کے گھٹنے پکڑ کر کہوں گا کہ عمران خان صاحب اب بس کر دیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور اس سے آگے وہ کیا کہتے ہیں یہ آپ کے پاس بالکل وہ کہتے ہیں کہ ملک مزید ٹکراؤ کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ عمران خان اور تحریک انصاف کی طرف سے واضح اشارہ ملا ہے کہ وہ اب مزاحمت کی حوصلہ افزائی کے موڈ میں نہیں ہے۔ نواز شریف کو بھی گلدستہ لے کر پاکستان آ کے معیشت کے بیانیے پر الیکشن لڑنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، اور اس کے علاوہ یہ محمد علی درانی صاحب ان کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا ہے۔ جب شہباز شریف صاحب جیل میں تھے تو شہباز صاحب اور مفاہمت کی باتیں، یہ اسی لیے ہی ان کی وجہ شہرت ہی مفاہمت ہے۔ محمد علی درانی صاحب سینئر سیاستدان ہیں اور یہ انہوں نے بیان دیا ہے، بلکہ انٹرویو دیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان صاحب میں ان کے گھٹنے پکڑ کہوں گا کہ اب بس کر دیں، کیونکہ اب اس کے بعد پھر برداشت رہی نہیں ہے، اب کیا کریں گے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھ کر یہ توڑنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں ٹوٹے۔ عمران خان صاحب کے عزائم اور حوصلے پست کرنے کی کوشش کی گئی، نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر علیحدہ کر کے، آئسولیٹ کر کے ان پر جو ہے ذہنی پریشر دیا گیا، لیکن عمران خان صاحب نہیں بھٹکے، نہیں ہلے، وہ اپنی جگہ قائم ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کی پارٹی، ان کی سیاسی جماعت اگلے ہونے والے الیکشن جیت جائے گی۔ تو اس بارے میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ آج جب سائفر کیس کی ہی اسپیشل کورٹ میں ان کی پیشی ہوئی، ان کو ہتھکڑی لگا کر پیش کیا گیا، تذلیل کی گئی۔ سیاستدانوں کی ایسی تذلیل کیوں ہوتی ہے؟ نہیں ہونی چاہیے ویسے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی پہلے تو ان کو یہ خبر ایک ملی کہ عمران ریاض خان صاحب بازیاب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مبارکباد، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ عمران ریاض صاحب بازیاب ہو گئے ہیں، تو انہوں نے مبارکباد بھی دی۔ لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک دو باتیں اور کہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے باہر ہونے کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں برف پگھلی ہے یا نہیں، جو بے گناہ ہے اسے رہائی ملنی چاہیے۔ 40 سال سیاست کی، 39 سال ایک پرچہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب الیکشن پی ٹی آئی کو لڑنے دیا گیا تو الیکشن بے معنی، اگر نہ لڑنے دیا گیا تو الیکشن بے معنی ہو جائے گا، بے وقت ہو جائے گا اور اس الیکشن کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیں نا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسا سینئر سیاستدان اس وقت کیوں قید میں ہیں؟ اسی لیے نا کیونکہ وہ عمران خان صاحب کا وفادار، عمران خان صاحب کا وہ نائب کپتان، تو ان کو بھی یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ان کی اپنی پوری زندگی کے بارے میں بتا رہے ہیں، کہ سیاسی کیریئر کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اتنے سالوں تک ان پر پرچہ نہیں تھا، اب یکا یک پرچے ہو رہے ہیں، یہ بھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ نون لیگ کا جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب میاں صاحب تو آئیں گے، آپ دیکھیں گے میاں صاحب کرتے کیا ہیں، جنرل باجوہ صاحب کو، جنرل فیض صاحب کو، اور اس کے بعد پھر رانا ثناءاللہ صاحب نے جو پلٹی کھائی ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، وہ سننے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میاں صاحب نے تو نام ہی نہیں لیا نا، میاں صاحب نے تو نام لیا ہی نہیں ہے، میاں صاحب نے کس کا نام لیا ہے؟ میاں صاحب نے کسی کا نام نہیں لیا، یہ اندر کی باتیں۔ تو اندر بھی میاں صاحب ہی کر رہے تھے نا، کوئی چڑیا تو نہیں کر رہی تھی، میاں صاحب ہی کر رہے تھے کہ میں جاؤں گا 2017 کے سازشی کرداروں کو دیکھوں گا، اور میاں صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ہٹانے میں جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا۔ لیکن اب رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف نے باجوہ اور جنرل فیض کے احتساب کا کوئی بیان نہیں دیا، وہ میٹنگ میں بات کر رہے تھے، اس بات کو میڈیا لے کر چل پڑا ہے اور اس پر تنازع بنا دیا ہے کہ جھگڑا پڑ گیا ہے۔ جھگڑا ہی پڑا ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ کیا میڈیا کیا ایسی باتیں کر رہا ہے، وہ باتیں جو آپ کی میٹنگ کی اندر کی باتیں ہیں وہ کر رہا ہے میڈیا، یہ تو ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ایسا ہوا ہے کہ بیانیہ ہی بدل دیا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ رہے کہ میاں صاحب آئیں گے دیکھ لیں گے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 2017 کے سازشی کرداروں کے خلاف، جس میں عمومی طور پر، پہلے تو خصوصی طور پر باتیں کی جاتی تھیں کہ یہ اب عمومی طور پر بیان دیا ہے کہ اب دیکھیں گے 2017 کے سازشی کرداروں کو۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔